محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں آج آپ کی خدمت میں مسئلہ ختم نبوت پر کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کی جانب سے جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ یہ صورت احزاب کی 40 نمبر آیت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو محترم سامعین، اس بات کو کم سے کم رواں دور میں ورنہ فتح فارس کے زمانے میں، جب فارس 133 ہجری میں فاتح بن کر کے اسلام کا ملیا میٹ کر، تو اس زمانے سے لے کر آج تک نبوت کا شاہکار سمبال تو قرآن ہے۔ قرآن پر تالے چڑھائے گئے، مانا کہ نبوت کو اگر آپ علمی حوالے سے سمجھنا چاہیں کہ نبوت کیا ہے، تو اس کا جواب ہے نبوت کی تعبیر، تشریح، تفسیر قرآن ہے، کتاب ہے، قرآن کتاب ہے۔ اب وہ اس دور سے 133 ہجری سے قرآن سے مسائل دین اخذ نہیں کیے جاتے، سیکھے نہیں جاتے، پڑھے نہیں جاتے، پڑھائے نہیں جاتے، تو اس دور سے آج تک مسلم امت کے جتنے بھی ادارے ہیں، مشاہیر ہیں، علمبردار ہیں، وہ سارے کے سارے منکرین ختم نبوت ہوئے۔ ختم نبوت بئی معنی کہ نبوت کا جب علم کتاب قرآن میں ہے تو قرآن سے تو دین سیکھتے نہیں ہیں، قرآن سے تو مسائل پوچھتے نہیں ہیں۔ ان کے اپنے اپنے امام ہیں، امامی علوم کا چرچا سب کو معلوم ہے۔ امامی علوم یہ رد قرآن کے خاطر ان کے علوم مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میرے خیال میں جتنے بھی مسلک ہیں اماموں کے، ان سب کے لیے ہماری یہ دعویٰ ہے کہ کسی بھی امام نے، حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، جعفری ہو، اسماعیلی ہو، مالکی ہو، سب نے قرآن کے روشنی میں اپنے علوم نہیں دیے، نہیں لکھے، نہیں پہنچائے۔ سارے امام گویا کہ منکر قرآن ہوئے۔ ویسے قرآن بھی اس بات کو لاتا ہے میدان میں، افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی تو کہہ لوگوں کو بتا، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں غیر اللہ کو حکم قرار دوں؟ بند کریں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، یہاں ابتغی کے لفظ پر سامعین توجہ دیں۔ ابتغاء بمعنی جستجو، تلاش، ڈھونڈنا۔ کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو حکم ڈھونڈوں، تلاش کروں، اور کسی حکم کی جستجو کروں؟
کیا تو الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، یعنی کبھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کے ہوتے، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ماخذ کی تلاش کرے، جستجو کرے۔ وہ اللہ جس نے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، لوگوں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو حکم بناؤ جس نے کتاب تفصیل شدہ نازل کی ہے۔ کتاب بھی تفصیل شدہ ہے، پھر کس لیے کس امام سے پوچھو؟ اماموں کا پھر تذکرہ کس واسطے؟ جب مفصل کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو دوسرے اماموں سے کس چیز کی تلاش کی جائے گی علم کی؟ ان اماموں نے تو قرآن پر کچھ لکھا نہیں، قرآن پر کچھ بولا نہیں، تو غیر قرآنی علوم ان اماموں سے میں کیوں لوں؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اور جن کو دیا ہے ہم نے کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک، یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، پھر کوئی جھگڑا کیوں کرے، کوئی شک کیوں کرے؟ سو یاد رکھو کہ نبوت کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کے کلمات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ کے کلمت جمع ہے کلمہ کا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کے فیصلے، تیرے رب کے اعلانات، تیرے رب کے قوانین تمت مکمل ہو چکے، کامل ہو چکے، پورے ہو چکے، صدقاً و عدلا، سچائی اور عدالت کے نقطہ نظر سے تیرے رب کے فیصلے آ چکے، کمپلیٹ ہو چکے۔ اب کسی نبی کی ضرورت ہو تو کیوں؟ جب فیصلے اللہ کے مکمل ہیں، وہ بھی اس کتاب میں ہیں، کتاب جو نبوت کا ایک شاہکار ہے، اس میں اللہ کے سارے فیصلے آ چکے، اور ان فیصلوں کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والے کسی کی بھی مجال نہیں، کسی کی بھی حیثیت نہیں، کسی کی بھی طاقت نہیں جو اس کو بدلا ہے، تبدیل کرے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اب جو جعلی، بوگس، فرستادہ، باطل کے نمائندے نبی کہلا کر میدان میں آئے ہیں، یا لانے کا ذوق ہے باطل کو کہ اور بھی نبی لائیں، ایک مرزا غلام قادیانی کافی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بغیر کتاب کے نبی ہے۔ سوال ہی نہیں ہوتا۔ کلن آتینا حکما و علما، سب نبیوں کو حکمرانی بھی دی اور علم بھی دیا، یہ نہ اس کو حکمرانی ہے نہ علم ہے۔ حکمرانی ان کے چیلوں کو تو ہے۔ سر ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ بنا تھا پاکستان کا، اگرچہ وہ حکمران تھا ذیلی، اپنے مرشد غلام محمد کی طرح ذلی کا یعنی حکمران تھا، بروزی حکمران تھا۔ اصل حکمران تو ہمارا برطانیہ رہا ہے، امریکہ رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ جب یہاں غلام محمد تھا یا کون وہ وزیر اعظم تھا یا گورنر جنرل تھا، جو کچھ بھی تھا، اس کو فالج ہوا تو وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نوکر خادم جو ہے وہ تھوڑی بہت بات اس کی سمجھتا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اور کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ تو سکندر مرزا یہاں بڑا ایک افسر تھا، یہاں وزیر تھا،
وہ بھاگا برطانیہ اور رانی ایلزبیتھ کو کہا کہ ہمارا گورنر جنرل فالج زدہ ہو گیا ہے، اس کی زبان کام نہیں کرتی، مجھے آپ خط لکھ دیں، آرڈر لکھ دیں، حکم لکھ دیں کہ مجھے پاکستان کا صدر بنایا جائے۔ رانی نے وہ خط لکھ دیا، یہاں آیا اور گورنر جنرل بستر پر پڑے تھے، اس کو خط حوالے کیا۔ پھر کیا ہوئی باتیں، وہ گالیاں ہی گالیاں ہیں۔ سو خیر جب سکندر مرزا نے اس کے مخصوص نوکر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ حضور کو گالیاں دے رہے ہیں، کہا نکالو بسترا اس کا ایوان صدر سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم 14 اگست 47 کو آزاد ہونے کی بات جو کر رہے تھے اس کو اس بات نے جھوٹا بنا دیا۔ رانی اس وقت بھی اپنے حکم سے یہاں آپ کے سربراہ مقرر کرتی تھی۔ ویسے ہمارے جو سربراہ دیکھنے میں آتے ہیں وہ تو شو پیس ہیں، وہ تو نمائشی ہیں، چاہے وزیر اعظم ہو چاہے صدر ہو۔ یہاں جو پاورفل ہوتا ہے عہدہ وہ فوجی کمانڈر کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انٹرویو دیا ایک جنرل حمید گل نے۔ انٹرویو لینے والے نے کئی سوالات کیے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا۔ پھر اس نے کہا اتنے بڑے کام تو نے کیے۔ صحافی نے پوچھا تو کمانڈر ان چیف کیوں نہیں بن سکا؟ تو اس نے کہا یہ تو کام امریکہ کا ہے، جس کو وہ کمانڈر بنائے۔ تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ذیلی ہیں، ذلی ہیں، بروزی حکمران ہیں۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی کہتا تھا اپنے لیے میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، تو یہاں پاکستان کی ساری حکومت ذلی بروزی ہے۔ اصل حکمران تو امریکہ ہے، اصل حکمران تو برطانیہ ہے، اصل حکمران تو IMF ہے۔ تو خیر میں ختم نبوت کے اوپر بات کر رہا تھا کہ قرآن جامع کتاب ہے۔ اس کے لیے قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ وَتَمَّتْ کلمت ربک صدقا وعدلا، قرآن کے سچائی سے عدل سے بھرے ہوئے فیصلات مکمل ہو چکے۔ اب نیا نبی کیوں جب تمہارے پاس قرآن موجود ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب زور ہے باطل کا کہ قرآن میں رپھٹ ڈالو، قرآن میں ملاوٹ ڈالو، قرآن کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دو۔ اور پھر اہل حدیثوں کو ٹھیکہ ملا ہے اور قرات کے شعبے کے لوگوں کو ٹھیکہ ملا ہے کہ قرآن میں ملاوٹ کرو۔ اہل حدیث لگے ہوئے ہیں، ان کا ہمارے پاس پروف ہے۔ 16 قرآن لاہور کے رشد رسالہ کے جو منتظم اہل حدیث ہیں انہوں نے 16 قرآن ملاوٹ والے بنائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں محافظ ہوں، لاؤ اپنے یہ بوگس ملاوٹی کتاب۔ سعودی نے بھی اپنا منہ کالا کیا البوزی کے نام سے، البوزی قرآن البوزی کے نام سے نیٹ پر قرآن لے آیا۔ اور جو گورنر تھا سلمان تاثیر، اس نے شوکاز نوٹس دلایا اہل حدیثوں کو لاہور کے کہ تم یہ قرآن کے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں لکھا ہے تو کون ہے ہوتا ہے پوچھنے والا، یہ ریسرچ کا کام ہے، ہم ریسرچ کر کے قرآن بناتے جائیں گے، سعودی والا چھاپتا جائے گا۔ تو یہ مسلمان سارے منکر قرآن ہیں۔ کہاں بھی کوئی بھی کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی دارالعلوم میں، کسی بھی یونیورسٹی میں قرآن کا دین نہیں پڑھایا جاتا، قرآن سے اسلام نہیں سیکھا جاتا۔ تو ختم نبوت کے سارے منکر ہوئے۔ ایک مرزا غلام قادیانی نے تو کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن
نبوت کی بات کرنا اور قرآن کا انکار کرنا یہ تو ایک ہی بات ہوئی، ایک ہی مسئلہ ہو۔ تو قرآن کے منکر سارے ہیں۔ کوئی مدرسہ اپنے ہاں دین قرآن سے نہیں سکھاتا۔ تو ختم نبوت کے لحاظ سے یہ آیت میں آپ کو بتانے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ سورۃ الانعام 6 نمبر سورت ہے اور آیت ہے 115 نمبر۔ تو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے فیصلے مکمل ہیں اس کتاب کے اندر۔ اب ان کے ہوتے ہوئے اماموں کے علوم کیوں؟ میں اس موضوع پر حدیثوں کے انبار ہیں قرآن کے خلاف، انبار۔ یہ جو جھوٹی حدیث مشہور ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ جیسے نبی بنی اسرائیل کے نبی تھے، ایسے میری امت کے علماء بھی اس طرح کے نبی ہیں۔ مانا کہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ نبوت کا سلسلہ، یہ جو مولوی لوگ قائم مقام ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے، تو نبوت ختم تو نہ ہوئی، نبوت تو چل رہی ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں یہ عقیدہ مشہور ہے سب کے پاس، حنفی حنبلی سارے فرقوں کے پاس، کہ عیسیٰ آسمان پر ہے اور وہ آخر زمانے میں نیچے اترے گا۔ تو ختم نبوت بھی یہاں بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ نبی کا آنا، پھر کہتے ہیں وہ نماز مسلم امت کے ایک پیش امام کے پیچھے پڑے گا۔ بھائی تم نے تو نبوت کی بھی توہین بھی کر دی۔ ایک تو نبی کو لایا محمد رسول اللہ کے بعد، تو محمد رسول اللہ کے لیے خاتم النبیین کہنے میں سوال پیدا ہو گیا۔ پھر اس کو کہا کہ یہ ہمارے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ نمازیں تو تم نے بنائی ہیں، انبیاء کی نمازیں یہ مجوسی والے نمازیں ہو سکتی ہیں؟ انبیاء تو صلاۃ کے داعی مدعی تھے۔ پھر یہ بھی عقیدہ مشہور کیا، وہ بھی سب کے پاس ہے، کہ آخر زمانے میں امام مہدی آئے گا۔ بھائی مہدی کس کام کے لیے آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ دندھا ڈیوٹی کیا ہوگی اس کی؟ دین دنیا کو دینا ہے، اس کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ اب مہدی کو تم لا رہے ہو، مانا کہ محمد علیہ السلام کے جو کو قائم مقام ہے قرآن، اس کی تم نفی کر رہے ہو، گویا کہ تم نے ختم نبوت کی نفی کی۔ مہدی آئے گا تو اس کے لیے کیا تم نے بتایا ہے کہ قرآن تو تم نے تالے لگائے ہوئے ہیں۔ اور مہدی ایک شیعوں کا غاروں میں بیٹھا ہے امام غائب بن کر کے، دوسرا سنیوں کا ہے جو پیدا ہوگا اور جوان ہوگا، پھر اسے جھوٹے جعلی کعبے کو طواف کرے گا، وہاں پہچانا جائے گا کہ مہدی تو یہ ہے۔ تو یہ تمہاری حدیثوں کی پیداوار مہدی، یہ بھی ختم نبوت پر رد دینے کے لیے تم نے یہ شخصیتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نیک خواب، اچھے خواب دیکھنا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کوئی آدمی خواب میں اچھا دیکھے، کام کرے، تو سمجھو کہ اس کو 46واں نبوت کا مرتبہ مل گیا۔ اگر 46 اچھے خواب دیکھے تو پھر تو نبوت کا مکمل درجہ مل گیا۔ تو یہ امام ہیں اس امت کے۔ بخاری نے بھی جھوٹ کی حدیث بنائی، مانا 46 خواب، جو ایک دیکھے گا، 2 دیکھے گا، گنتی کرتا جائے، تو وہ بھی مرزا غلام بھی خوابوں کو وہی کہتا تھا نا۔ خواب میں نے یہ دیکھا ہے، مانا میرے پاس جبرائیل آیا، میرے پاس وہی آئی۔
تو ختم نبوت کو انہوں نے مسمار کر ڈالا ہے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی روایات کے ذریعے۔ قرآن اسی کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن حکیم نے تو کمال کی بات سنا دی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ لوگ جخ مارتے ہیں بھئی یہ اتنی اکثریت علماء کے، سارے سعودی کے علماء، سارے پاکستان کے علماء، سارے ہندوستان کے علماء، سارے بنگال کے علماء، انڈونیشیا ملائیشیا کے علماء، سب کے سب ایسے کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا، سب کے سب ایسے کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ حدیث کے لحاظ سے بخاری کی بات صحیح ہے، فلاں کی بات صحیح ہے، سب کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ اکثریت کا جو ڈھونگ رچا کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کو مانو گے کہ یہ جمہور ہیں، یہ علماء جمہور ہیں، تو يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جمہور والے گمراہ کریں گے تجھے اللہ کی راہ سے۔ یہ بھی اس تسلسل کی آیت ہے۔ جو 115 آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، یہ 116 آیت ہے کہ یہ جمہور جو ہے ان کے لیے قرآن فرماتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کی باتیں ساری ظنی ہیں، ساری بوگس ہیں، ساری گمراہ کرنے والے، شک ڈالنے والے قول ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سب اپنی باتیں گھڑ کے تمہیں بتاتے ہیں، اللہ کی جانب کی باتیں نہیں ہیں۔ ان کے علوم، امامی علوم ٹوٹل انہم الا یخرصون، گھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اماموں کی بات، دین کی بات جو ابھی اس لیے چلتی ہے کہ یہ نورانیت اللہ نے ان میں بھری تھی، جو کچھ ابھی فرمائیں گے وہی صحیح ہوگا، وہی سچ ہوگا۔ مانا اس کی مانا تو اللہ نے قرآن کو منسوخ کر دیا، قرآن کو تو کینسل کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ان کی جتنی ہیں وہ رد قرآن میں انہوں نے لائی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اب قرآن کے پڑھنے کے اوپر بندش ہے، ورنہ دیکھو ابھی یعنی نبی علیہ السلام سے اللہ کہا رہا ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو حکم مانوں، دوسروں کو اپنا جج مانوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جب کہ اس کی قرآن تفصیل شدہ آئی ہے۔ اب وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی سچائی کسی اور کے دکان پہ ہو، کسی اور کے کتاب میں ہو، اور کسی اور کے ادارے میں ہو۔ وہ عدل بھی جو ہے قرآن کے باہر نہیں ملے گا۔ ولا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو مرزا غلام قادیانی کی نبوت تھی اس لیے کہ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہم اس برِ صغیر میں یا سارے مشرق بعید میں، مشرق وسطیٰ میں قبضہ کے بیٹھے ہیں، ایسا آدمی کوئی لے آئے میدان میں جو کہے کہ اللہ نے جہاد کرنا ختم کر دیا۔ اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نبی لایا میدان میں۔ تو اللہ کہتا ہے لا مبدل لکلماتی، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ تمہارا نبی جیسا بھی ہو، میڈ ان یو کے، میڈ ان یو ایس، میڈ ان قادیان، یہ سارے کے سارے جو ہیں لا مبدل لکلماتی، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔